السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ محرم اور نامحرم کے قوانین آپ کی دلیلوں سے بدل نہیں جائیں گے؟ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ آپ جتنا حرام لیں گے اتنا حلال کو کھوتے جائیں گے۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ اسے اسی کے ہاتھوں توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس سے لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ اور جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی اور سوچتی ہیں کہ ہمارا ذہن صاف ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ تمہارا ذہن کتنا بھی صاف ہو جائے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتا، اور پردے کا حکم انہیں بھی تھا۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے زمانے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں صرف کامیابی ہمیں قابل عزت اور قابل رشک بنا رہی ہے، ہماری انسانی خصوصیات اور خوبیاں نہیں۔ لوگ جادو کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ جو آپ کے پاس نہیں ہے اسے کسی اور کے پاس دیکھ کر اس سے چھین جانے کی خواہش کرنا۔ یہ حسد انسان کو جادوگر کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ اپنی رحمت کے خزانوں سے عطا کر مالک، خواب اوقات میں رہ کر نہیں دیکھے جاتے۔ لوگوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی کہ وہ آپ کو دیتے ہیں۔ کم دو گے تو مغرور کہلائیں گے، زیادہ دو گے تو گر جائیں گے۔ سوچو اگر اس نے دعا قبول کرنی ہی نہ ہوتی تو وہ تمہیں تہجد تک لاتا ہی کیوں؟ ہم لمحوں سے نہیں بلکہ لمحے ہم سے ہیں، ہم ہی انہیں زندہ رکھتے ہیں یا اداسی کی نظر کر دیتے ہیں۔ ورنہ جینا چاہو اگر تو ہر روز عید ہے، اور چاہت ہی نہ ہو اگر تو عید کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ سارا معاملہ تو دل کا ہے، سارا قصہ ہی اللہ پہ یقین کا ہے۔ یقین پختہ ہے تو ہر نعمت میں مسرت ہے، ہر سانس تحفہ ہے۔ دل ہی نا شکر ہے تو کیوں خفا ہوتے ہو حالات سے؟ عموماً ہم خود ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ راستہ نکال لیں گے، اور یوں بھٹک جاتے ہیں، یوں خسارے کماتے ہیں اور اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ زندگی کے زیادہ تر غم ہمارے اپنے ہی کمائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب تک جو زندہ ہوں تو کسی مقصد کے لیے زندہ ہوں۔ اب تک جو سانسیں بحال ہیں تو اب بھی موقع ہے اللہ تک پلٹ جانے کا۔ اللہ کی کوئی بھی بنائی ہوئی چیز بے مقصد کبھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو ہم بد نصیب نہیں ہوتے، بس ہم سب کا نصیب مختلف ہے۔ ہمارے راستے الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ جس کو تم پکارتے ہو اسی کو میں پکارتی ہوں۔ پکارنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن جس کو پکارا ہے وہ ایک ہی ہے، میرا پیارا اللہ۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ بے شک لوگ ہزار منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ مومن کی زندگی میں کاش نہیں ہوتا، کن فیکن پر یقین ہوتا ہے۔
کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایک ایسی جگہ پر جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں ہر رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا ضروری ہے۔ بہت عظیم ہیں وہ میاں بیوی جو ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں اور کسی کے سامنے اپنے شریک سفر کی برائی نہیں کرتے۔ کتابوں اور مشاہدوں سے انسان سیکھتا ضرور ہے، لیکن سبق وہی یاد رکھتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ شکوے بہت عزت دار ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں ہوتے اور سب کے سامنے بھی نہیں ہوتے۔ یقین، اللہ پر یقین کرنے سے تو وہ بھی مل جاتا ہے جو آپ نے کبھی مانگا ہی نہیں، تو یقین رکھو اس پر، وہ بھی جلد مل جائے گا جو آپ کب سے رو رو کر مانگ رہے ہو۔ مایوس نہیں ہوں میں، کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں بھی دیتا ہے۔ بے شک زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتیں، وہ اکثر صدیوں کے لیے تمہارا حصہ لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، سب کو چھوڑ کر مجھ پر اندھا اعتبار کر لو، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔